السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو آپ اردو میں غزل پڑھیں گے وہ ہے حسرت موہانی کی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ لیکن اس غزل کو شروع کرانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ غزل کہتے کسے ہیں، غزل سے مراد کیا ہے۔ یعنی غزل جو ہے اس کا کوئی اپنا عنوان نہیں ہوتا، اس کا ہر شعر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل مفہوم دیتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا ایک مطلب اور مفہوم ہوتا ہے، اور اس کا کوئی شعر جو ہے وہ کسی دوسرے شعر کو نظم کی طرح سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپنی آج کی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، پہلے آپ کو میں اس کے الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں ان اشعار کی تشریح بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ مصیبت، اس کو پریشانی یا آفت اس سے مراد دیا جاتا ہے۔ راحت فضا کا مطلب سکون دینے والی، آرزو خواہش، رہنما رہبر، یعنی مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اب یہ جو شاعر ہیں ان کا نام حسرت موہانی ہے، اور اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ جو حسرت موہانی اس میں فلسفہ بیان کر رہے ہیں نا، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خواہش کو دل میں بسا لیتا ہے تو اس کی راہ میں آنے والی تکلیفیں اس کے راحت اور سکون میں اضافہ کرتی ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنا محور بنا لیتا ہے تو راہ خدا میں آنے والی تکلیفیں اور مشکلات نہ صرف اس کے سکون میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ اسے قرب الہی کی خوشی سے بھی مالا مال کرتی ہیں۔ اگر انسان محبوب کی خواہش، چاہت اور تمنا کو اپنا رہبر بنا لے تو اس کی خوشنودی کے لیے ہر مصیبت اور تکلیف کو وہ کھلے دل سے، خندہ پیشانی سے نہ صرف برداشت کر لیتا ہے بلکہ اس کی راہ میں آنے والا دکھ جو ہے وہ باعث سکون بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو جو بھی اس محبت میں اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اس کو مصیبتیں آتی ہیں، تو انسان اس مصیبت اور اس تکلیف کو اپنے لیے سکون کا باعث سمجھتا ہے۔ یعنی اس میں ایک اور شاعر کا شعر ہے کہ زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ حسرت موہانی کے اس شعر کو مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، اس میں اس شعر کو وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کا مفہوم واضح کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا شعر دیکھیں کہ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ باد سرسر کس کو کہتے ہیں؟ باد سرسر تیز ہوا اور آندھی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، صبا کا مطلب ہوتا ہے صبح کی ہوا، صبا صبح کی ہوا، یعنی راستہ، آپ کو پتہ ہے کہ راستہ جس پہ ہم چلتے ہیں، اور دیار وفا، دیار کا مطلب ہوتا ہے شہر، یعنی محبت کا شہر، وفا کا شہر۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس جو شعر میں حسرت موہانی کہتے ہیں کہ جب عشق الہی کا سچا پرستار دنیا سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو ازلی، ابدی اور لازوال حقیقی حسن کی رعنائیاں اس کے دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ پھر اس کی لگن اور محبت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ راستے کی بڑی سے بڑی مشکلات اسے راہ خدا سے نہیں روک سکتی۔ اس کا دل جو ہے وہ دنیاوی علائشوں سے یا دنیا کی جو رونقیں ہیں اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف رضائے الہی کا متلاشی ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے، اور اس کی راہ میں جو مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں وہ ان کو خاطر میں نہیں لے کے آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس قدر اس کے دل میں اپنا زور پکڑ لیتی ہے کہ اس کے مقابلے وہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ اس شعر کو اگر ہم عشق مجازی میں دیکھیں تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے گھر تک پہنچنے کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں آندھی اور طوفان بھی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی طرح سکون پہنچاتے ہیں۔ یعنی محبوب تک پہنچنے کی خواہش کا جذبہ سچا اور
پکا ہوتا ہے اور راستے میں آنے والی مشکلات اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو امید ہے ان 2 اشعار کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے مشکل الفاظ بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے جو اسائنمنٹ ہے آج کی وہ یہ ہے کہ آپ نے ان اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھنی ہے، اور جو اس میں مشکل الفاظ بیان ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے ان کے معنی بھی ساتھ لکھنے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ حافظ۔